تو ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا علی وجہ نہار، جس طرح سورج چڑھتا ہوا سورج ہے، اس طرح کے قرآن نے ابو بکر کو کہا ہے، ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور مقام ہوگا؟ اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں۔ اور سب نے دیکھا، حضرت امیر شیخ مولانا تعالیٰ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ عدوا لما استطعتم من قوہ، کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہر قسم کی تیاری کرو، اور کتنی ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو یرکا کر رکھ دو، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم۔ تو یرکانا بہتر ہے یا مارنا؟ ابو بکر صدیق کی فراست نے کہا کہ یرکانا، دوسروں کی نگاہ اس پر نہیں پہنچی۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضور کی وفات کے بعد جو یہ پیش گوئی تھی قرآن کی، من یرتد منکم عن دینہ، لوگ کچھ مرتد ہو جائیں گے، آپ بتائیں اللہ گھر میں ہیں، گواہی دیں کہ کچھ مرتد ہوئے یا نہ نہیں ہوئے؟ کیوں بھائی آپ اس طرح خاموش ہو گئے چپ زبان سے کہ جس طرح کسی کے دوست ہوں؟ نہیں، دوست نہیں ہم ان کو مانتے۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی اور مرتد ہو گئے۔ اب آپ سوال کا جواب دیں، میں نہیں دیتا، میں تائید کروں گا کہ جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے کن کو کھڑا کیا؟ امیر ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ جماعت پوری، ان کے ساتھ پورے صحابہ۔ تو حضور نے، ابو بکر صدیق نے جب مہمات روانہ کی تو اس وقت انہوں نے اپنے ایک چھوٹے آپ کے ماتحتی تھے، کون؟ اسامہ بن زید۔ تو اسامہ بن زید کو کہا کہ حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا شام کے لیے، تو ان کا امیر ہے، تو میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ تیرے لشکر میں ایک شخص ہے عمر، اس کو تو میری خاطر چھوڑ جا۔ میں حضور کے بھیجے ہوئے کو اپنے حکم سے روک نہیں سکتا، لیکن تو چونکہ امیر ہے تو تو اس کو مجھے دے دے، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں دے دیے گئے اور مہم شام کی طرف روانہ ہو گئی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، وہ پوری ہوئی یا نہ؟ مرتد ہوئے یا نہ؟ ابو بکر صدیق نے چمکھا لڑائی لڑی یا نہ؟ ہر محاذ پر لوگ بھیجے یا نہ؟ ایسا واقعہ ہوا یا نہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائیں گے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو کھڑا کرے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ کے سے پیار کرتے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق آپ جواب دیں۔ حضور کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان کے مقابلہ میں جو ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت کے لوگ اٹھے، اللہ نے قرآن میں ان کو کیا کہا؟ جواب دو۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے سے یہ اللہ کے سب محبوب ہے، میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ جس طرح حضور اللہ کے محبوب ہیں، اسی طرح اپنے درجے کے مطابق یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ جو ان مرتدین کے مقابلے میں نکلیں وہ اللہ کے، اور نکلے کون تھے عملاً؟ ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت پوری۔ تو معلوم ہوا ابو بکر صدیق اور ان کی پوری جماعت اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ محبوب کا مقام وہ ہے کہ جو ایمان اور عمل سے بہت آگے ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ نرم ہے، کافروں پر سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو جو قرآن نے پیش گوئی کی اس کی روشنی میں ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ سب کہیں محبوب خدا کا۔ جس طرح حضور محبوب خدا ہیں، اس طرح اپنے درجے کے مطابق حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا یہ محبوب خدا ہیں۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کے مبارک موقع پر
آپ اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ ابو بکر کیا ہے؟ سب کو محبوب خدا. کہہ دو کوئی ہری تو نہیں. کیا ہیں؟ محبوب خدا. اور ان کے جو ساتھ لگے جیسے حضرت عمر اور دوسرے وہ بھی سب محبوبان خدا. یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے پیار کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. تو یہ عقیدہ اپنا رکھنا کہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور یوں بھی